بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے ہمارا نفۃ العرب 63 نمبر سبق ہے لقیہ شیطان الطاق، اور سبق ہے کنایہ۔ کنایہ ایک ہے کنایہ اور ایک ہے توریہ۔ کنایہ کا معنی ہے لفظ بول کر لازم معنی مراد لینا، اور توریہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ مفرد بول کر اور اس لفظ مفرد کے دو معنی ہوں، ایک پر دلالت جو ہے دلالت صریح ہو، دوسرے پر دلالت صریح نہ ہو، یعنی اس کے دو معنی، لفظ کے دو معنی ہو، ایک قریب اور ایک بعید۔ سامع اس سے مراد لے لے قریب کا جو سننے والا ہوتا ہے، اور جو متکلم ہے وہ معنی بعید مراد لے لے، تو اس کو توریہ کہتے ہیں، اور اس عوام کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کنایہ، اور بلاغت کی اصطلاح میں اس کو توریہ کہتے ہیں۔ اور کنایہ بلاغت کی اصطلاح میں لفظ بول کر لازم معنی مراد لینا۔ مثلا ہم کہتے ہیں فلان کثیر رماد، فلاں جو ہے اس کے ہاں راکھ زیادہ ہے، تو راکھ زیادہ ہونا یہ لکڑی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی زیادہ جلائی گئی ہے۔ لکڑی کیوں جلائی گئی ہے؟ اس لیے کہ کھانا زیادہ پکا ہوگا۔ کھانا کیوں زیادہ پکا ہوتا ہے؟ مہمان زیادہ ہوتے ہیں۔ جب مہمان کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ کہ آدمی سخی ہو، تو آدمی جب سخی ہو تو یہاں پر کثیر الرماد جو ہے یہ الکرم والجود کے معنی کے لیے مستعمل ہے، یعنی اس معنی کو لازم ہے، تو اس وجہ سے یہ کنایہ کس سے؟ سخی ہونے سے۔ اور یہاں پر جو ہے لفظ کے دو معنی ہوں، ایک قریب معنی ہو، ایک بعید ہو، اور سامع جو ہے اسے قریب معنی مراد لے لے، اور جو متکلم ہے وہ مراد لے لے بعید والا معنی، تو اس کو کہتے ہیں، یہاں پر عام لوگوں کی اصطلاح میں اس کو کنایہ کہتے ہیں، اور بلاغت کی اصطلاح میں اس کو توریہ کہتے ہیں۔ مثلا ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے، حضرت، اور ایک حجاج بن یوسف، یہ تین۔ یہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے، تو کسی نے اسے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رجل یہدین السبیل۔ ابھی ہدایت کے دو معنی ہے کہ یہ آدمی جو ہے میرا رہبر ہے، مجھے راستہ دکھا رہا ہے، تو سامع نے وہی سمجھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے دین اسلام کا راستہ بتا رہا ہے اور دکھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ انا احب الفتنہ واکرہ الحق واشہد ما لم ارہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قید کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا یہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ محبت کرتا ہے اپنے مال اور اولاد سے، اس لیے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ پھر اس نے کہا کہ واکرہ الحق، یہ موت کو، اگرچہ موت حق ہے لیکن اس کو ناگوار سمجھتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ وسکرۃ الموت بالحق، جاءت سکرۃ الموت بالحق۔ پھر اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے اس کو کہ ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں کے سامنے اس نے کہا کہ آپ کو قاسط اور عادل کہتے ہیں، تو لوگ بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو اس کی برائی نہیں کر رہے بلکہ اس کی اچھائی بیان کر رہا ہے کہ یہ عادل اور قاسط ہے۔
تو حجاج بن یوسف نے دوسرا معنی بھی سمجھا، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ پاگل ہے، یہ تو ہمیں کہہ رہے کہ یہ قاصد ہے، اس طرف اشارہ کر رہا ہے القاسطون فکانوا لجہنم حطبا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعدلون سے مراد ہے ویجعلون لہ عدیلا، تو یہ اسی معنی میں یہ دونوں لے رہے، یہ قریب جو معنی آپ سمجھ رہے ہیں اس میں نہیں لے رہے۔ تو یہاں پر لفظ کے دو معنی ہو، ایک قریب ہو ایک بعید ہو، اور متکلم جو ہے وہ بعید والا معنی مراد لے لے، اور جو سامع ہوتا ہے وہ قریب والا معنی مراد لے لے، تو اس کو کہتے ہیں کنایہ عام زبان میں، اور توریہ کہتے ہیں بلاغت کی اصطلاح میں۔ یہاں پر ہے لقیہ شیطان الطاق، شیطان الطاق جو ہے ایک آدمی کا نام ہے، اور اس آدمی کا اپنا نام جو ہے محمد ابن نعمان ہے، محمد ابن نعمان ہے، اور یہ لقب ہے اس کا، لقب بے شیطان الطاق، اس کا لقب ہے، اور یہ جہمی تھا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں۔ یہ ملاقات ہوگی کس سے؟ رجلاً، ایک ایسے آدمی سے کہ وہ آدمی کس سے تھا؟ من الخوارج، خارجی تھا، یعنی آدمی کیا تھا؟ خارجی تھا، اور خارج جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ وَبِيَدِهِ سَيْفٌ، وَبِيَدِهِ سَيْفٌ، یہ حال ہے کس سے؟ اس رجلاً سے، کہ اس کے ایسے حالت میں اس سے ملاقات ہو گئی کہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ فقال لہو، کس سے کہا؟ کہ شیطان الطاق سے کہا، کس نے کہا؟ الخارجی، خارجی نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، واللہ لأقتلنک، لأقتلنک او تبرأ، یہاں پر مضارع ہے اور منصوب ہے، اور او جو ہے یہ بمعنی الہ ہے یا الا ہے، اور اس کے بعد ان جو ہے یہ محذوف ہے، ان مقدر ہے، یعنی ان مقدر ہے، اس کے بعد الا ان یا الا ان کے معنی میں ہے، او بمعنی الا یا الہ ہے، اور ان اس کے بعد مقدر ہے۔ من علی، یعنی میں اس کو قتل کر دوں، یا علی سے برات اعلان کرے کہ میں علی سے بری ہوں، یا میں آپ کو قتل کروں گا، تو اس نے یہ جملہ استعمال کیا، انا من علی ومن عثمان بریء۔ ابھی اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ انا من علی ومن عثمان بریء، کہ میں علی اور عثمان دونوں سے بری ہوں، علی اور عثمان دونوں سے بری ہوں۔ تو یہاں پر یہ من جو ہے یہ معطوف علیہ دونوں مل کر یہ متعلق ہے بریء سے، اور انا مبتدا ہے اور بریء اس کے لیے خبر ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے، پورا ایک جملہ ہے۔ اور اس خارجی نے یہ معنی سمجھا، یہ معنی سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی اور عثمان رضی اللہ عنہما سے، یہ دونوں سے میں بری ہوں، لیکن یہ شیطان الطاق جو ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ انا من علی، انا من علی، انا جزء من علی، یا انا من علی، انا، تو اس کے لیے من جو ہے متعلق ہے کس کے؟ یہاں پر محذوف نکالیں گے اس کے لیے، تو انا من علی یہ ایک جملہ ہے کہ میں علی سے ہوں، یعنی میرے علی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں گویا کہ میں اس کا جز ہوں، میں علی سے ہوں۔ ومن عثمان بریء، ومن عثمان بریء، ومن عثمان، وانا بریء من عثمان، تو یہ متعلق ہے کس کے؟ بریء کے، اور یہ کس سے ہے؟ من علی، انا ثابت من علی ومن عثمان بریء۔ تو پھر اس صورت میں جو شیطان الطاق جو معنی مراد لیا تھا، اس صورت میں ایک جملہ یہ ہے اور ایک جملہ یہ ہے، دو معنی مراد لے لیں، تو اس میں کنایہ کیا کس سے؟ مراد اس سے یہ تھا
اور ذکر اس طرح کیا تو جو خارجی تھا اس نے یہ معنی مراد لیا اور اس کا مراد جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔